السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت ذی بقا، آج کی یہ مجلس بڑی محترم مجلس ہے، بڑی مبارک مجلس ہے کہ جس مجلس میں جناب الحاج ضیاء الرحمن ربانی دامت برکاتہ العالیہ کے صاحبزادے ہیں، جو محمد اسماعیل سے حافظ محمد اسماعیل اللہ کے فضل سے بننے والے ہیں۔ جب آخری سبق تلاوت کریں گے تو اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اس چھوٹے بچے کے تمام و اعزاء و اقارب، اس کے دادا جان، اس کی دادی جان جنت میں اللہ ان کو فرشتوں کے ذریعے انعامات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہ پوچھیں گے یہ کیا چیز ہے؟ فرشتے کہیں گے آج آپ کی نسل میں اللہ نے ایک حافظ قرآن کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قدر نعمت بعد الزوال است، ابھی تو زندگی ہماری جاری ہے، اور جب یہ سانس ختم ہو جائے گی، جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، تب ہمیں خیال ہوگا یہ ایک حرف جس کو ہم بڑا ہی ہلکا لیتے ہیں، بڑا ہی ہلکا سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں انسان کی بخشش کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کا ایک زبر، ایک زیر انسان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ میں نے شروع میں قرآن مجید کی آیت مقدسہ کی تلاوت کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ بات شروع ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حفاظ بس پڑھتے رہتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ آتی نہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ قرآن کا پہلا حرف، پہلی آیت سورہ الفاتحہ کے بعد الف لام میم۔ آج پوری تفسیر کو اٹھا لیجئے بھئی، آپ تلاش کر لیں، تراجم اٹھا لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے، صوفیہ کو بٹھا لیں، اولیاء سے پوچھیں، آپ الف لام میم کا معنی بتا دیں، وہ کہیں گے واللہ اعلم، بس اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔
بھئی یہ الف لام میم بعد میں بھی تو آ سکتا تھا. قرآن مجید میں الف لام میم آیت نمبر 2 بھی ہو سکتی تھی, آیت نمبر 3 بھی ہو سکتی تھی. اللہ نے سورہ البقرہ میں پہلی آیت کو الف لام میم نازل فرما کر یہ بتا دیا بھئی اگر تم قرآن پڑھو گے سمجھ نہیں بھی آئے گا اجر دینے والا میں. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کا دیدار وہ خواب میں, اللہ رب العزت کا دیدار. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ پوچھ, اللہ تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں, کس طرح قریب ہونا؟ اللہ کہتا ہے احمد قرآن پڑھا کرو. احمد بن حنبل کہتے ہیں اللہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے؟ اللہ فرماتے احمد سمجھ کر پڑھو گے پھر بھی قریب, بلا سمجھ کر پڑھو گے پھر بھی. سبحان اللہ. دیکھیں اس کائنات میں ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے بھئی, یہ نماز قبول ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. حج کیا, لاکھ روپے خرچ کر دیے, پھر بھی قبولیت کوئی کنفرمیشن نہیں, ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی. باپ نے مسجد تعمیر کر دی, قرآن مجید کے نسخے رکھ دیے, آپ نے اچھا کارپیٹ بچھا دیا, آپ نے ایئر کنڈیشن کا اہتمام کر دیا, آپ بجلی کے بل دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بھئی قبول ہو بھی سکتا ہے اور نہیں. لیکن اس کائنات میں کوئی عبادات ایسی ہے کہ جو قبول ہو ہی نہیں سکتی, اس پر بات ہی نہیں, جو ہی عبادت کریں گے وہ فوراً قبول. دو عبادت, پہلی عبادت قرآن کی تلاوت. آپ نے پڑھا الف لام میم, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الف حرف لام حرف میم حرف. تم الف پڑھو گے ایک حرف کا اجر ہے, لام پڑھو گے 2 حرف کا اجر بن گیا, میم پڑھو گے 3 حروف کا اجر بن گیا. تم نے الف لام میم پڑھا, اللہ نے تمہارے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیا. ایک عبادت نہیں ہوتی. اور دوسری عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا پر جو ہی آپ نے درود بھیج دیا اب وہ قبول ہے, قبول ہو نہیں سکتا, اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اللہ نے فرما دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے کہ جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت برسا دے گا. بھائی کیوں؟ بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے, کتاب نہیں. یہ سمجھیے بات, قرآن صرف کتاب نہیں, اللہ کا کلام ہے. انجیل, اس سے پہلے تورات, پھر زبور, یہ ساری کتابیں کلام نہیں تھی, اللہ کے ورڈز نہیں تھے, الفاظ نہیں تھے. میں بات کر رہا ہوں, یہ میرے الفاظ ہیں. آپ میری تقریر کے بعد کسی کو بتائیں گے کہ بھائی ایک صاحب آئے تھے, شیروانی پہنی ہوئی تھی, ٹوپی اوپر بڑی سی رکھی ہوئی تھی, انہوں نے یہ کہا, وہ جو آپ کہتے ہیں وہ میرے الفاظ ہیں, وہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ میرے الفاظ کو بیان کر رہے ہیں, اپنے الفاظ میں کیا بیان کر رہے ہیں. آپ نے دیکھے تورات آئی, زبور آئی, انجیل آئی, یہ کلام اللہ نہیں تھی, یہ کتاب تھی, تعلیمات تھی. بھئی کلام اللہ صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے. ہم جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ہمارا ایمان ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ نکلا الحمدللہ رب العالمین. ہمارا ایمان ہے جبریل امین کی زبان اطہر سے نکلا الحمدللہ رب العالمین. ہمارا ایمان ہے اس رب کائنات جو اس کائنات کا خالق ہے, اس نے بھی کہا الحمدللہ رب العالمین. بھئی ہمارا یکدم لنک کس سے ہو گیا؟ اللہ سے ہو گیا. ہمارا رابطہ کس سے ہو گیا؟ اللہ سے ہو گیا. اب بس آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ عبد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, بڑی قربانیاں. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ تشریف لائے تو ایک مرید آ گیا, فالوور, کہ حضرت غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا باہر چوک میں ایک غیر مسلم ہے,
اپنی کتاب کو اٹھائے ہوئے ہے. حضرت وہ چیلنج کر رہا ہے مسلمانوں تم اپنی کتاب لے کر آؤ. میں اپنی کتاب لے کر آیا ہوں. تم اپنی کتاب کو آگ میں ڈالو. میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈالتا ہوں. جو بچ جائے گی سچی اور برحق ہوگی. حضرت معاملہ بڑا خراب ہے کچھ کیجیے. تو شاہ نذیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا ابھی حل کر دیتے. تشریف لے کے باہر تو وہ مرید بھاگا. ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت قرآن کو اٹھا لاؤ. کہ بھائی چھوڑ معاملہ ایسے ہی حل ہو جائے گا. چلے گئے. غیر مسلم کھڑا ہے. شاہ صاحب پوچھتے ہیں کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ میرا مطالبہ ایک ہے تم اپنی کتاب لاؤ. میں اپنی کتاب میں آیا ہوں. اپنی کتاب کو آگ میں ڈالو. میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈالتا ہوں. جو بچہ ہے برحق ہوگا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے صدقے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث بدل سکے. شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ بھائی بات ایسے نہیں ہوگی. کیسے ہوگی؟ کہا بات یوں ہوگی تم اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگاؤ. میں اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں. ہم دونوں آگ میں کود جاتے ہیں. اب جو بچے کو بڑھا دو. اب جب یہ بات سنی کو بھاگ گیا. پکڑا لوگ میں کدھر بھاگ رہے ہو؟ کہا کوئی بات یہ ہے میں نے کتاب پر تو وہ مسالہ لگا لیا تھا اپنے اوپر نہیں لگایا تھا. حالات یہ تھے. شاہ صاحب نے فلسفہ سمجھایا اس قرآن کو سینے سے لگاؤ. حوادثات کی آگ میں بھی کود جاؤ گے. مشکلات میں بھی پڑ جاؤ گے. مصیبتوں میں بھی چلے جاؤ گے. یہ قرآن تمہیں وہاں بھی بچا لے گا. یہ بات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرما دی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھے ہوئے آقا فرماتے علی یہ زمانہ ایک ایسا رہے گا ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہوگا. علی پوچھتے ہیں باب العلم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے بچے کے کیسے؟ فرمایا علی الکتاب قرآن سے تعلق جوڑنا بچ جاؤ گے. تو دعا اللہ رب العزت سے جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب تشریف فرمائے. اسماعیل آپ صاحب کو بڑی مبارک ہو. بھائی ضیاء صاحب کو بھی مبارک ہو. تمام نمازیوں کو بھی مبارک ہو. اللہ نے آپ کو ایک ایسا تحفہ عطا کیا ہے جو انمول ہے جس کا کوئی بھی نعمت بدل نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. ایک حفاظ کا احترام کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.